میرے لیے کیا یہ پورے گروپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ خدا نے پاکستان کو ایسا لیڈر دیا ہے جو پھر کبھی نہیں آئے گا. آپ قدر کریں، ان کا ساتھ دیں، آگے چلیں، کسی بھی فورم پہ ہو، چاہے سپورٹس ہو، چاہے پولیٹکس ہو، چاہے پروفیشن ہو، آپ آگے بڑھیں، باہر نکلیں. زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ آگے نکلیں، خدا آپ کی مدد کرے گا. پلیز ویلکم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان. فیصل، سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک دیتا ہوں. یہ واقعی آپ نے ایک زبردست انیشیٹو لیا کہ پروفیشنلز کو ایک فورم پر اکٹھا کیا، اور جس طرح ابھی کہا جا رہا تھا کہ پروفیشنلز اب تک ڈی پولیٹیسائزڈ تھے، سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، اور سیاست ہم سب نے، میں بھی اس میں شامل تھا کافی دیر تک، کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دی جو صرف نااہل ہی نہیں تھے بلکہ مجرم تھے. یہ ہماری ملک کی آج سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج پاکستان میں آپ کو بڑا عہدہ مل نہیں سکتا جب تک آپ نے کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بنا دیتا ہوں انہوں نے جرم کتنے کیے، جتنا بڑا جرم اتنا بڑا ہوتا. یہ ہم سب کے لیے شرمناک چیز ہے. ساری دنیا میں ہمیں ذلت ملتی ہے. ہر پاسپورٹ آپ دنیا میں جہاں دکھائیں پہلے زیادہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، ایکسٹرا اسکروٹنی ہوتی ہے. وہ دبئی جدھر 1960 میں جب شیخ زاید آتا تھا تو ڈپٹی کمشنر اس کو ریسیو کرنے جاتا تھا ایئرپورٹ. اس دبئی میں آج پاکستانی ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ لائنوں میں ہماری آنکھیں ٹیسٹ کرواتے ہیں. صبح صبح آپ اپنی پاکستانی آنکھیں ٹیسٹ کرواتے ہیں. جو ذلت بیچارے پاکستانیوں کو اٹھانا پڑتی ہے باہر، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. مجھے یاد ہے میں استانبول کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تو میرے پاس ایک پاکستانی آ گیا. میں نے بتاؤ کیا کیسے آیا ہوں؟ کہتا جی میں اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی لینے آیا ہوں. تو میں نے کہا کیا ہوا، کیوں ڈیڈ باڈی لینے آیا؟ کہتا جی بے روزگاری تھی ہماری فیملی میں تو ہم نے اس کو بھجوایا نوکری ڈھونڈنے کے لیے باہر. تو ہم نے پیسے دیے کسی آدمی کو جس نے ان کو ایک ترکی کا ویزا دیا. وہ ویزا بھی بڑی مشکل سے لگا، ہم سب نے پیسے جمع کر کے اس کو ویزا دلوایا. پھر وہ ایک طریقہ کیا تھا کہ ترکی سے وہ پھر اسمگل ہو کے یورپ جاتے تھے اور یورپ جا کے نوکریاں ڈھونڈتے تھے. ان دنوں میں یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، ترکی میں ابھی وہ حالات نہیں تھے جو آج ہے، یعنی خوشحالی نہیں تھا. تو کہتا وہ اور 5 اور پاکستانی رات کو کشتی کے اندر وہ دریا سمندر کراس کر رہے تھے تو وہ اتنی ٹھنڈ تھی کہ وہ بیچارے فریز ہو کے مار گئے کشتی کے اندر. تو وہ بھی آیا بیچاروں کی ڈیڈ باڈیز لینے. پھر مجھے یاد ہے کہ آپ نے خبر پڑی ہوگی کہ 2-3 سال پہلے کہ کچھ 40 پاکستانی کنٹینر کے اندر مر گئے. رات کو کنٹینر میں اسمگل ہو کے جا رہے تھے بیچارے. وہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو جرم ہو رہے تھے ہم خوف کی وجہ سے، وہ جو بھی اسد عمر نے بات کی، یہ خوف ایک زنجیریں ڈال دیتا، آپ کو غلام بنا دیتا. اتنا بڑا کراچی ہے یہ کراچی جو جتنی تیزی سے کراچی 80s میں ترقی کر رہا تھا، اگر یہ وائلنس نہ ہوتا، میں آپ کو بتاؤں دبئی کم از کم دبئی کی 40% ڈیولپمنٹ کم ہونی تھی اگر پاکستان یہ کراچی صحیح معنی میں یہ وائلنس نہ ہوتا. تیزی سے اوپر جا رہا تھا. یہ کراچی میں کوئی تصور بھی نہیں تھا. رات کو میلے لگے ہوئے ہوتے تھے. رات کو ابھی کراچی لاہور میں پھر بھی کبھی کبھی خوف ہوتا تھا جی کہ کوئی چوری ہو جائے گی، یہاں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. لیکن کراچی کے لوگوں نے چپ کر کے آہستہ 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 اپنے آپ کو ظلم کے نظام کو ایکسپٹ کر لیا. پھر چوریاں شروع ہو گئی،
پھر جو طاقتور تھے انہوں نے گارڈز اپنے رکھ لیے، پھر دیواریں اوپر کر لی، پھر بڑے بڑے ایک گارڈ کی جگہ 4 گارڈز رکھ لیے، پھر بھی محفوظ نہیں ہے، پھر بچے باہر بھجوا دیے۔ سوچیں کہ یہ آپ نے ہم سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ نے جو جہاد کا کانسیپٹ دیا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ نے کوئی چیز اللہ نے قرآن میں نہیں ڈالی جو انسان کے بینیفٹ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں خود کفیل ہوں، اللہ کی آپ مدد نہیں کر سکتے۔ جو بھی چیزیں قرآن میں وہ آپ کے اپنے بینیفٹ کے لیے۔ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے یہ اتنا عظیم کانسیپٹ ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرو، سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے۔ ظلم کے سامنے سر جھکانا بت پرستی ہے، لا الہ الا اللہ کی نگیشن ہے۔ اس کا مطلب آپ نے کوئی اور خدا کو کے سامنے سر جھکا دیا، ظلم کے خدا کے سامنے۔ یہ جو ہم نے کیا آہستہ آہستہ ظالموں کے سامنے، چوروں کے سامنے، ڈاکوں کے سامنے، آخر ہم نے اپنے آپ اوپر آصف زرداری کو مسلط کر دیا۔ یہ ہمارے اعمال کا ہمیں آخر میں نتیجہ ملا ہے۔ اور ہمارا کون ہمیں تحفظ دے گا؟ انٹیریئر منسٹر رحمان ملک کا، جو مفرور خود بھاگا ہوا تھا، یعنی کہ جس نے اس کو اٹھا کے دیکھیں کہ جدھر سے وہ شروع ہوا ہے چوریوں کرتے کرتے کرتے، شاید اس نے آصف زرداری میں سنا، کیونکہ اس کو چوریوں it takes a thief to catch a thief، شاید اس پرنسپل سے ہو گیا ہو۔ لیکن یہ ہم سب کے لیے اب سوچیں کہ وہ ملک جو 1960s کے اندر سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ میں ابھی ڈیووس گیا، میرے ساتھ میرا خیال میں جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ، کوریا کا منسٹر بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہم نے پاکستان سے آ کے ماڈل آپ کا ڈیولپ کیا۔ مجھے چائنیز انویسٹر ملنے آیا، مجھے کہتا لیٹ 70s میں جب ہم اوپن کر رہے تھے، ہم نے جب چائنا کی پالیسی مارکیٹ اکانومی کی طرف گئے، کدھر آئے؟ پاکستان آئے، ہم آپ کے پاس آئے۔ ملیشیا کا منسٹر ملا، ملیشیا کے منسٹر نے کہا کہ ہم نے 60s میں پاکستان کو رول ماڈل سمجھتے تھے۔ آپ پی آئی کو دیکھ لیں، ہمیں یاد ہے ہم 60s کے اندر پی آئی میں جاتے تھے، بڑا فخر ہوتا تھا پی آئی میں، یعنی جو کوالٹی نہیں پی آئی کی، دوسری ایئر لائنز ڈیولپ کر رہی ہے، ایمریٹس، سنگاپور۔ تو آپ دیکھیں، تو یہ جو ہماری ڈیٹیریشن ہوئی ہے، یہ بھی میں اس لیے قرآن کی آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قوم میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ وہ حکم ہے جو ظلم کو ایکسپٹ کر جاتی ہے۔ ایرسٹاٹل نے جس طرح بھی پلیٹو کا نام دیا گیا، ایرسٹاٹل نے بھی ایک بات کہی، اس نے کہا اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو، سارے شہری پالیٹکس میں جائیں گے سوائے 2 طبقوں، جو بزدل ہیں اور جو خود غرض ہیں۔ ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کی بزدلی اور خود غرضی کی وجہ سے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ مجھے جب پتا چلا کہ فیصل میاں آپ نے یہ فورم بنا دیا ہے، میں تو بڑا خوش ہوا، کیونکہ میں اسی فورم کے سامنے بڑا کھڑا ہو کے بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا آج سے 14-15 سال پہلے۔ تو لوگ کوئی واسطے لے رہے ہوتے تھے، عمران صاحب آپ کدھر سیاست میں آ گئے، اچھا بھلا آپ سوشل ورک کر رہے تھے، یا کرکٹ کی بات کریں گے۔ میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پالیٹکس میں۔ میں کہتا جا رہا تھا کہ یہ دیکھو نا، یہ دونوں مل کے لوٹ رہے ہیں ملک کو، کوئی کسی کو پرواہ نہیں تھی، کیونکہ آپ کو شروع میں کرپشن ہی افیکٹ کر رہی تھی ڈائریکٹلی۔ آج آپ کے کرپشن آپ کے ملک کو تباہ کر دیا اس نے۔ جب میں کرپشن کی 15 سال بعد پہلے کرتا تھا، عمران صاحب کرپشن کوئی اچھا سا نعرہ دے، روٹی کپڑا مکان۔ آج آپ کی کرپشن کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کوانٹیفائی کر دیا ہے۔ کرپشن، نااہلی اور ٹیکس کی چوری 4 سال میں 8,500 ارب روپیہ کا اس آپ کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے۔ 8,500 ارب، 1,800 ارب روپیہ ساری سال کی ٹیکس کلیکشن ہے۔ تو صرف 4 سال میں انہوں نے کوانٹیفائی کیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے۔ چلے اگر آپ نہیں بھی مانتے حکومت کے ساتھ 8,500 تو 6,000 ہو جائے گا، لیکن یہ جو فگرز ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں، اور اگلے آج سے اچھا اس کے ساتھ ساتھ دگنا ہم نے قرضہ کیا اپنا 4 سالوں میں،
60 سال میں جو قرضہ تھا 5-6 ٹریلین تھا اس کو 12 ٹریلین پہ کر دیے. اور اس سال پچھلے سال جو اس ٹائم پہ قرضہ تھا میں پڑھ رہا تھا فگر وہ تھا کوئی 350 ارب روپیہ, اب وہ ہے 750 ارب روپیہ. یعنی کہ پچھلے سال سے زیادہ قرضہ لے رہے ہیں. وہ قرضہ لے اور یہ کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ یہ بھی پوچھیں اتنے قرضے لے کے کوئی ڈیمیں بن گئی, کوئی سڑکیں بن گئی, موٹر ویز, کدھر کیا پیسہ ہے؟ کیا عوام کے اوپر کوئی غربت کم ہو گئی؟ تو یہ آج ہم ذمہ دار ہیں. تو میں صرف اس کے اوپر آپ کی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے سب سے زیادہ خوشی صرف یہ ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان جاگ گیا, اور خاص طور پہ ہماری ایجوکیٹڈ کلاس, پروفیشنل کلاسز کے اندر میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ان کو خوف آ گیا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا نا تو آگے اندھیرا. پہلی دفعہ میں نے لوگوں کو ان کے اندر یہ ریئلائزیشن دیکھی ہے کہ ان کے اور ان کے بچوں کا مستقبل خطرے میں. اور 9/11 نے ایک اور کام کر دیا ہے کہ جو باہر پاکستانی بیٹھے تھے, جو بڑے خوشی سے کہیں بیٹھے ہوئے تھے, جی انگریزی بولنا شروع ہو گئے, اپنے آپ کو امریکنی سمجھنا شروع ہو گئے, سارے طور طریقے بدل لیے. لیکن جیسے 9/11 آئے اور نہ بھی مسلمان تھا, انہوں نے کہا ادھر تو آنا, تمہاری اسپیشل چیکنگ کرے پہلے. کبھی ایف بی آئی پہنچ جائے, اچھے بڑے گھروں کے اندر ایف بی آئی آ گئی, چیکنگ ہوگی ساری, ایئرپورٹ پہ بچارے پھنسے. انہوں نے جی میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, انہوں نے کہا نہیں تمہارا نام مسلمان ہے ادھر. تو لوگوں کو پہلی دفعہ خوف آیا کہ اپنے ملک جیسی جگہ کوئی نہیں ہے. جو آپ کے اپنا ملک ہے یہی ہے سب کچھ. کہ یہ کوئی شارٹ کٹ لینا, اچھا جی چلو ملک باہر نہ جائے تو میں باہر چلا رہا ہوں, یہ بھی لوگوں نے جو سمجھا تھا. آہستہ آہستہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے جو یہاں سے وہاں جا کے پڑھ لکھ گئی ہے, وہ بھی ریئلائز کرنا شروع کر گیا ہے کہ ایکچولی جو آپ کے ملک میں آپ ایک آپ فخر سے پھر سکتے ہیں, پرائڈ سے پھر سکتے ہیں, وہ باہر کے ملکوں کے اندر آپ ہمیشہ سیکنڈ کلاس سٹیزن رہیں گے. آپ کو کبھی وہ اسٹیٹس نہیں ملنے لگا جو آپ کو اپنے ملک میں ملے گا. اور ہمیشہ آپ اپولوجیٹک رہیں گے. جب بھی کچھ بم دھماکہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اپولوجائز ہمارے بیچارے وہ پاکستانی کو کرنا پڑتا ہے. مور لوئل دین دی کنگڈم کی کئی دفعہ پڑھتا ہوں اسٹیٹمنٹس, وہ ان سے زیادہ کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی بڑی بری ہو رہی ہے, دہشت گردی وغیرہ. ماڈریٹ, ہم ماڈریٹ مسلمان ہیں, ایک تو یہی چیز ہے جو کچھ ہم ماڈریٹ مسلمان ہیں, جس طرح اس جنگ کا اسلام سے بھی تعلق ہے. تو میں دوسری چیز جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو میں نے یہ چھوٹی سی فلم دیکھی شروع میں, مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ یہ دیکھیں اب تحریک انصاف کا, اور مجھے بڑا خوشی, دل سے اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ خود لوگ اس کو اون کر رہے ہیں, اپنی اس موومنٹ کو اپنی موومنٹ اون کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری موومنٹ. یہی جنگل اگر نواز شریف نے بنانا ہوتا تو اسے پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کرنا تھا. اور وہ یہ اب دیکھ کے وہ یہ بنائے گا فلم, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے میرے کندھے پہ طوطا بیٹھا ہوا, جو میں کہتا ہوں میں نے دیکھا اس نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو سنامی دیکھا میں اگلے دن انہوں نے جلسہ کہ انہوں نے بھی جھنڈے لانے شروع کر دیے. کوئی موسیقی لیا ہے وہ صاحب نے کہ جب میں سے وہ اس سمے اچھا اور ایک بڑا فائدہ کروا رہے ہوں. اب نوجوانوں میں لیپ ٹاپس 12 ارب روپے کے پانے, شہباز شریف کی شکل بنی ہوئی ہے اوپر لیپ ٹاپ کہ جتنے بڑے بیوقوف معصوم لوگ ہیں, ہم لیپ ٹاپ دیں گے ہمارے ساتھ آ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یوتھ کو جب آپ لیپ ٹاپ دیں گے وہ آپ سے لیپ ٹاپ بھی لے گا, اور انہوں نے پھر بھی تحریک انصاف کے ساتھ. نواز شریف کو خیر آصف زرداری تو ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں ہے. اس کی بڑی سمپل پرنسپل ہے, ایوری مین ہیز اے پرائس. یعنی اس نے کمال ہی, آپ یہ کمال دیکھیں, میں جب ٹی وی دیکھ رہا تھا مجھے ریئلائز ہی کر رہا تھا کہ میری آنکھیں ٹھیک دیکھ رہی. سیکرٹ بیلٹ کے اندر پولیٹیشین آصف زرداری کو دکھا کے ووٹ ڈال رہے ہیں, تصویر کھچا کے ووٹ ڈال رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ آصف زرداری کو ووٹ ڈال رہے ہیں. میں جب انگلینڈ گیا پہلی دفعہ جب پریزیڈنٹ بنا تو مجھے یاد ہے الجزیرہ نے مجھے انٹرویو کیا, تو
اس سے پہلا سوال میں سے پوچھا, کہتا بٹ مسٹر خان, how did the people of Pakistan vote for Mr. Asif Zardari as president, known as Mr. 10%? میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, پہلا سوال اس نے آسٹریلیا سے لے کے انگلینڈ تک جو آرٹیکل چھپا اس نے کہا کہ آصف زرداری known as Mr. 10%. میں نے کہا یہ پاکستانی لوگوں نے نہیں اس کو الیکٹ کیا, اس کو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس نے الیکٹ کیا. اور آصف زرداری نے جو اتنا بڑا فیور کر دیا پاکستان کو کہ اس نے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کی قیمت لگا دی, سب کو خرید لیا. اچھا نواز شریف یہ کہتا ہے چلو جی ایک طرف کے حدیبہ پیپر مل دے گا اور دوسری طرف اس کو کہو پنجاب گورنمنٹ میں عاشق کرو, جو مرضی کرنا کرو, جتنا مرضی پیسہ بھراؤ, ہم کچھ ہی کرتے مک مکا. ادھر اسفندیار کا منہ کھلا ہوا ان کو جو نواز دیا. ایم کیو ایم کا تو خیر آپ بتائیے, کبھی اندر کبھی باہر, کبھی آنا کبھی جانا. ادھر جاتے تھے وہ رمان میں نے ادھر جا کے کچھ آفر کرتا ہوں پھر واپس. یعنی آصف زرداری نے ساری پولیٹیکل کلاس کو یہ ثابت کیا کہ ان میں کسی میں نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, صرف پرسنل انٹرسٹ کی پالیٹکس ہے. اور آج ہماری سونامی اس لیول پہ کروز نہ کر رہی ہوتی اگر یہ آصف زرداری نہ ہوتا اور اس نے لوگوں کو ایکسپوز نہ کیا ہوتا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی پاگل بنا دیں گے لوگوں کو, کوئی کمپیوٹر دے کے کوئی کچھ کر کے. آصف زرداری نے کہا کون سا بات کیا, اس انٹرویو میں کہہ رہا ہے بڑا اچھا چل رہا ہے سب کچھ. اس نے کہا جی پی آئی, یہی آپ کی رائے ہوگی, پی آئی تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے. یہ اس میں نے وہ بالکل وہ بڑا قابل آدمی تھا بائی دا وے, ابراہیم لنکن بڑا ہی قابل آدمی تھا. اس کی جو یہ سیئنگ ہم سوچتے تھے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سب کو پاگل بنا دو گے اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو پاگل بنا دو گے, لیکن سارا وقت سب کو کوئی پاگل نہیں بنا سکتا. یہ کوشش کر رہے ہیں سب کو پھر سے پاگل بنانے, یہ نہیں بنا سکتے. کیونکہ پاکستانی قوم پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب فیصلہ کر بیٹھے ان کے خلاف. میں جب 17 سال کا تھا, ذوالفقار علی بھٹو بھی جب ویو چلا تھا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اوپر کا طبقہ ابھی بھی مسلم لیگ کی بات کر رہا تھا, جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی بہت بڑی فکر تھی, لیکن نیچے رکشہ ڈرائیور سے لے کے چھاپڑی والے سے لے کے دکانداروں سے نائیوں سے موچیوں درزی سب ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. اور اوپر والے ساری پروڈکشن کر رہے تھے کہ 14-15 سیٹیں ملے گی, لیکن نیچے عوام کے اندر ایک کنسنسس بن چکا تھا. آج تحریک انصاف کا یہ ہے کہ کراچی میں کافی, لیکن پختونخوا میں اور پنجاب میں آپ کبھی بھی جا کے سامپلنگ کر لیا, سارا نچلا طبقہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ آ گیا, اور سارے یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس بھی اس کے ساتھ آ گئے, اور پڑھے لکھے لوگ بھی سارے فیصلہ کر بیٹھے. میری سوچ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں جو یہ آنے والا ہے, یہ کبھی دنیا میں بہت کم ملکوں کے اندر اتنا بڑا وہ بات ہے جو انشاءاللہ آنے والا ہے. یہ آنے والا ہے, یہ مومنٹم گین کر رہا ہے. آپ جیسے لوگ اس پہ شامل ہو رہے ہیں, زیادہ تر آپ جیسے لوگ ڈی پولیٹیسائز تھے, آپ سب پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ نوجوان پولیٹیسائز ہو گئے, اور اتنی زیادہ گھر میں بیٹھے خواتین پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. گاؤں کے اندر عورتیں پولیٹیسائز ہو گئی. لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ گاؤں میں نہیں ہو رہا, میں آپ سب کو کہتا ہوں گاؤں میں جا کے دیکھیں آپ کیا, آپ سے زیادہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ خوف زدہ ہیں, وہاں رول آف لا نہیں ہے, ڈر ہے کہ وہاں قانون نہیں ہے. جس وقت اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی, ابھی آپ جو سونامی دیکھ رہے ہیں نا, اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دینا. میں تو اپنا سوچ رہا ہوں کہ لاہور اور کراچی کی سونامی کے بعد اتنے زیادہ لوگ میرے گھروں میں باہر انتظار کر رہے تھے. اگر ان کی گورنمنٹ چلی گئی, آپ دیکھیں کیا ہوگا. میں واقعی جو میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی نا کہ نواز شریف جلدی سے میچ کرو, آپ کو ٹیم ہی نہیں ملے گی, ان کی آدھی پارٹیز ختم ہو جائیں گی. کیونکہ جب نظریہ ہی نہیں ہے کوئی, صرف مفادات کے اوپر ساری پارٹیز بنی ہوئی ہیں,
یہ تو کوئی نظریہ نہیں ہے. ایک ہم سنتے تھے لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے, مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے کیا لیفٹ رائٹ کیا ہے. آپ ان کی ذرا پالیسیز دیکھیں, سب کچھ ایک ہی ہے. یہ تو فیملی, یہ خاندانی مافیاز ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک اور چیز دیکھیں, ان دو پارٹیز کی آپ گورنمنٹس دیکھیں 1988 کی اور 90 کی, اور آپ دیکھیں, آپ یقین کریں کہ 88 اور 90 کے پاس ان کی کیبنٹ زیادہ بہتر تھی آج سے. اگر اتنے نون لیگ کو دیکھ لیں, یہ 5ویں دفعہ یہ پنجاب کی حکومت کر رہے ہیں. اگر 5ویں دفعہ اگر حکومت پنجاب کی کر رہے ہیں اور ان کو رانا ثناءاللہ ہی ملا ہے, نہیں وہ ابھی کسی نے کہا تھا, عمر اسد عمر نے کہا تھا نا کہ آپ سے اگر آپ نہیں ایکٹیو ہوں گے تو یو ول بی رولڈ بائی انفیریئر ٹو یو. یہ انفیریئر نہیں ہے, یہ آپ سے, یہ تو ان سے سپیریئر لوگ ملنا مشکل ہے, یا انفیریئر لوگ ملنا مشکل ہے پاکستان. رانا ثناءاللہ اگر آپ کو ملتا ہے, اور تیار کون ہونا جناب, بچے تیار ہوں گے. ادھر مریم شریف, ادھر حمزہ شریف, ادھر بلاول بھٹو, ادھر ان کے بچے, ادھر مونس, سب کے بچے تیار ہو گئے ہیں. کوئی لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہوئی, کوئی نیچرل لیڈرشپ انہوں نے ڈیولپ نہیں ہونے دی 25 سالوں میں. بالکل ڈیموکریسی کے اپوزٹ سسٹم ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہی میریٹوکریسی ہے, ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی, میریٹوکریسی. اس لیے ڈیموکریسی کو لوگ کفر کرتے تھے مونارکی سے, کیونکہ مونارکی ڈی جنریٹ کرتی تھی. یہ کیا پارٹیز ہیں کہ 25 سال کے بعد انہوں نے کسی لیڈرشپ بھی نہیں ڈیولپ ہونے دی, اور بچوں کو تیار کر لیا باریاں لینے کے لیے. جس طرح فیملی بزنس نہیں ہوتی کہ باپ اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہوتا ہے میرے پاس ٹیک اوور کر لو. تو انشاءاللہ میں تحریک انصاف کی طرف سے اور آپ سب پہ ویلکم بھی کرتا ہوں اس میں, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم وہ پارٹی بنا رہے ہیں. یہ تحریک انصاف وہ پارٹی بنے گی جو انسٹیٹیوشن ہوگی. میرا یہ آپ سب سے وعدہ ہے کہ فرسٹ اپرچونٹی پہ ہماری پارٹی کے الیکشنز ہوں گے نیچے سے. یہ ساری الیکٹڈ ہوگی پارٹی. اس کا کیا فرق اور باقی پارٹی سے ہوگا کہ اس کے اندر نامنیٹڈ پوزیشنز نہیں ہوں گی. میں اپنے رشتہ داروں کو چاہوں بھی تو نہیں لا سکوں گا اوپر, کیونکہ ساری الیکٹڈ پوزیشنز ہوگی. نیچے سے کوشش کریں گے کہ نیچرل لیڈرشپ اوپر آئے. جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے, جب سے دنیا بنی ہے, ہیومن ایکسپیرینس اس نتیجے پہ آیا کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی اس سے بہتر سسٹم نہیں ہے میریٹوکریسی کا. تو جب اگر آپ نے لیڈرشپ کو میرٹ پہ لے کے آنا ہے, سوائے نیچے سے الیکشن کے اوپر آنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پارٹی کے اندر ساری الیکٹڈ باڈیز بنائیں گے. ٹیکنوکریٹس کے علاوہ جو باقی ہمارے باڈیز ہوں گی وہ سب الیکٹڈ ہوں گی. اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنائیں گے, اور آپ جیسے لوگ جو اس کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں جو آپ کی کوئی چانس نہیں ہے اوپر آنے کی, اس پارٹی کے اندر آپ کو چانس ہوگی کہ پارٹی کے اندر آپ اوپر آ سکیں. کیونکہ آپ جب اس پارٹی کو پیسہ نہیں اینڈ میں جتائے گا, اس پارٹی کی الیکٹرل مشین جتائے گی آپ کینڈیڈیٹس کو, اور جب مشین جتائے گی وہ مشین اسی آدمی کو اوپر لے کے آئے گی جو قابل ہوگا. یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا, جس کے پاس قابلیت ہوگی. تو نیچرل میرٹ کے اوپر بیسڈ لیڈرشپ انشاءاللہ ہم تحریک انصاف کے اوپر لے کے آئیں گے. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فیصل, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹیم کو اور ڈیولپ کریں. آپ نے یہ جو بھی چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنائی ان ہاؤس, زبردست ڈاکیومنٹری تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے تھنک ٹینکس کے ساتھ, جس میں جہانگیر ترین جو لیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھیں اپنی. آپ کی فلو آف انفارمیشن ہو آپ میں اور تھنک ٹینکس کے اندر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں, کیونکہ یہ ہم اب باقی مین میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر بھی ہم اسی طرح کے پروفیشنل گروپس کو لے کے آئیں. کیونکہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ پروفیشنل گروپس کئی دفعہ مین اسٹریم پارٹی یا وہ الیکٹرل پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, ایک بہت بڑا بیس بن سکتا ہے پارٹی کا میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر. جو پروفیشنل نیٹ ورکس ہیں ان کو ہم اوپر لے کے آئیں, ان کی آواز اٹھائیں, وہ ہمارے تھرو پریشر گروپ بنے, وہ اپنے پروفیشنز کو پروجیکٹ کریں. جو پروفیشنز میں جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے گروپ کے تھرو اوپر لے کے آئیں. ہم آپ کی پارٹی آپ کو ایک پلیٹ فارم دے گی کہ جو بھی ایشوز ہیں آپ کے, آپ ان کو اوپر لا سکیں. یہ آپ کو ایک فورم ملے گا,
ایک ایسا فورم ملے گا جس کے اندر آپ اوپر تک لیڈرشپ تک اور آپ نیشنل ٹیلی ویژن تک میڈیا تک آپ اپنے اوپینینس پہنچا سکیں گے, آپ وہ تجویزیں دے سکیں گے. عموماً نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں سجیشن عمران خان کو دینے آتے ہیں, وہ سجیشن مجھے اتنے ہیں کہ میں پھٹنے لگا ہوں سجیشن. لیکن اب یہ ہوگا کہ آپ ایک سسٹم کے تھرو سجیشن دے پائیں, آپ ہمارے پاس نیٹ ورک اور انسٹیٹیوشنز ہوں گی جو آپ کے سجیشنز کو چینل کریں گے تاکہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچے. پھر سے فیصل آپ کی ٹیم کو بہت بہت شکریہ.